اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بنی اسرائیل کے متعلق تو ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ وہ قوم تھی جو اللہ تعالیٰ کی لاڈلی ترین قوم تھی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے من و سلوہ اتارا۔ یہ واحد قوم ہے جسے یہ اعزاز حاصل ہوا۔ باقی دنیاوی نعمتیں اپنی جگہ پر، دنیا کے ساز و سامان، اولاد، بادشاہت، یہ سب چیزیں تو اکثر قوموں کو نصیب ہوئیں، لیکن بنی اسرائیل وہ واحد قوم تھی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جنت کا طعام اتارتا تھا ان کے لیے اللہ تعالیٰ، اور صرف ایک دن نہیں، کافی عرصے تک اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوہ جیسی نعمت ان کے لیے نازل کی۔ اور اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ مقصد صرف یہ تھا کہ وہ پوری یکسوئی کے ساتھ اپنی کتاب یعنی کہ تورات پر عمل پیرا ہوں۔ تو میں نے چند آیات جو ہیں سورۃ النساء کی لی ہیں، اور قرآن تو آپ کو پتہ ہے قرآن کا آغاز ہوا تو ساتھ ہی کچھ دیر بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں مومنین کا تعارف کرایا، منافقین کا تعارف کرایا، فاسقین کا تعارف کرایا، کفار کا تعارف کرایا، اور متقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ قرآن سے کون لوگ ہدایت پائیں گے؟ جو متقین ہیں، اور وہ متقین بنی اسرائیل میں سے بھی ہو سکتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر ایز اٹ از عمل کرتے تھے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ لیکن پھر یہ قوم انحطاط کا شکار ہو گئی، اور آہستہ آہستہ یہ قوم جو ہے وہ پستی کے درکے اسفل میں گر گئی۔ اور اس کے پیچھے وجوہات کیا تھیں؟ چند وجوہات میں نے سورہ نساء سے لی ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان وجوہات کو صرف جانیں نہ، بلکہ ان تمام کاوشوں کے پیچھے جو ایم ہے، جو ایک مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ ہم وہ غلطیاں نہ کریں، کیونکہ آج امامت کے منزل پر، امامت کے منصب پر امت مسلمہ فائز ہے۔ تو ہم وہ غلطیاں نہ کریں کہ جو بنی اسرائیل نے کی، اور وہ امامت کے منصب سے محروم ہو گئی اور وہ مغضوب ہو گئے۔ تو اب اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں وہ کرائٹیریا بتا رہا ہے کہ کس کرائٹیریا کے لوگ جو ہیں وہ جنت الفردوس کے حقدار ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے، ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی، اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ سب کچھ دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح بنی اسرائیل کو ان کی برائیوں پہ سرزنش کیا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے وہ عیب گنوائے جو ان کے اندر موجود تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان تمام برائیوں سے بچنے کی ترغیب دے رہا ہے جن میں بنی اسرائیل مبتلا ہو گئے۔ اور بنی اسرائیل کی بنیادی غلطیوں میں سے ایک جو غلطی انہوں نے اپنے زوال کے زمانے میں ان کے اندر آئی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ انہوں نے اپنے انحطاط کے زمانے میں امانتیں، یعنی امانت سے مراد جو ہے وہ ذمہ داری کے منصب بھی ہیں، اور مذہبی پیشوائی بھی ہے، اور قومی سرداری کے مرتبے بھی ہیں، اور یہ سب چیزیں انہوں نے ایسے لوگوں کو دینے شروع کر دیے جو نااہل، کم ظرف اور بد اخلاق تھے۔ بددیانتی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور وہ بدکار تھے۔ تو پھر نتیجہ یہ ہوا کہ برے لوگوں کی قیادت سے ساری قوم خراب ہوتی چلی گئی۔ تو اب مسلمانوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ تم ایسا نہ کرنا، بلکہ امانتیں ان لوگوں کے سپرد کرنا جو ان کے اہل ہوں، یعنی جن میں بار امانت اٹھانے کی صلاحیت ہو۔ اور بنی اسرائیل کی دوسری کمزوری یہ تھی کہ وہ انصاف کی روح سے خالی ہو گئے تھے۔ وہ شخصی اور قومی اغراض کے لیے بے تکلف ایمان کو نگل جاتے تھے، اور صریح ہٹ دھرمی برت جاتے تھے۔ اپنے فائدے کے لیے، اپنے نفع کے لیے، اپنے من چاہے وہ فیصلے صادر کرتے تھے، اور انصاف کے گلے پر چھری پھیرنے میں انہیں ذرا سا بھی تعامل نہیں ہوتا تھا۔ اور ان کی یہ جو بے انصافی کا جو تلخ ترین تجربہ تھا نا، اس زمانے میں خود مسلمانوں کو بھی ہو رہا تھا۔
ایک طرف تو ان کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والوں کی پاکیزہ زندگیاں تھیں، اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو بتوں کو پوج رہے تھے، جو بیٹیوں کو زندہ گاڑتے تھے، سوتیلی ماؤں کے ساتھ نکاح تک کر لیتے تھے، اور کعبے کے ارد گرد مادرزاد ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ لیکن یہ نام نہاد اہل کتاب جو اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، یہ ان میں سے دوسرے گروہ کو پہلے گروہ پر ترجیح دیتے تھے، یعنی مسلمانوں پر ان مشرکین کو ترجیح دیتے تھے، اور انہیں یہ کہتے ہوئے ذرا شرم نہیں آتی تھی کہ یہ جو مشرکین ہیں یہ مسلمانوں کی نسبت زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بے انصافی پر تنبیہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو ہدایت کی ہے کہ تم ان کی طرح بے انصاف نہ بن جانا، خواہ کسی سے دوستی ہو یا دشمنی، بہرحال جب بھی بات کہو انصاف کی کہو، اور جب فیصلہ کرو تو پھر عدل کے ساتھ کرو۔ تو اب قابل غور اور قابل فکر بات یہ ہے کہ کیا مسلمان آج آپ اپنے معاشرے کو دیکھیں تو میرا جہاں تک مجھے لگتا ہے، بعض اوقات مجھے محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ہم شاید بنی اسرائیل سے بھی زیادہ زوال میں چلے گئے ہیں، بنی اسرائیل سے بھی نچلے درجے میں ہم چلے گئے ہیں، جہاں پر ہماری عدالتیں انصاف سے بالکل خالی ہیں۔ عدالتوں کے پاس سوائے وہ ایک جو انصاف کا ایک سائن ہے نا، جو ان کے پاس وہ ایک ہتھوڑا ہے، وہ صرف ایک خلی، ایک آلہ رہ گیا ہے دکھانے کے لیے، اس کے اندر کوئی انصاف قائم کرنے کی وہ طاقت نہیں رکھتے۔ ہمارے ایوان دیکھ لیں، ہمارے ایوانوں کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کس طرح من پسند لوگوں کو عہدوں پہ بٹھا دیا جاتا ہے جو کہ نااہل ہوتے ہیں۔ اور جب ابھی میں نے پچھلی آیت میں امانت کے بارے میں بتایا کہ امانت کو اہل امانت کے سپرد کرو، تو یہ جو ہمارا ووٹ ہے یہ ایک بہت بڑی امانت ہے۔ ہم خود یہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کون لوگ ہماری باغ ڈور سنبھالیں گے اور وہ ہمارے مستقبل کا فیصلہ کریں گے، وہ ہمارے سیاہ اور سفید کے مالک بنیں گے۔ ہم اپنے ووٹ کا جب غلط استعمال کرتے ہیں تو وہ پھر ہم امانت میں خیانت کرتے ہیں، اور اگر کہیں نہ کہیں جب وہ ووٹ جو ہے وہ دھاندلی کا شکار ہو جاتے ہیں، جو کہ آج کل بڑی عام ہے یہ ٹرمز بھی، اور ہم دین کو ان چیزوں سے جدا نہیں کر سکتے۔ علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں کہ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو ہم دین کو کبھی بھی سیاست سے جدا نہیں کر سکتے۔ ہمارا دین کچھ چند ریچولز کا نام نہیں ہے، ہمارا دین ایک مکمل نصاب حیات ہے جو ہمیں پوری زندگی کے لیے ہمیں ایک نصاب فراہم کرتا ہے، جس پہ عمل کر کے ہم نے اللہ تک پہنچنا ہے اور اس جنت الفردوس کا وارث بننا ہے۔ لیکن ہم نے بھی اپنی کتاب کو بنی اسرائیل کی طرح پس پشت ڈال دیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو۔ اور یہ آیت جو ہے وہ اسلام کے پورے مذہبی، تمدنی اور سیاسی نظام کی بنیاد ہے، اور اسلامی نظام میں جو اصل مدعا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک مسلمان سب سے پہلے بندہ خدا ہے، باقی جو کچھ بھی ہے وہ اس کے بعد ہے۔ تو مسلمان کی انفرادی زندگی اور اجتماعی نظام زندگی دونوں کا مرکز اور محور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اس کی وفاداری ہے، اور دوسری تمام اطاعتیں اور وفاداریاں صرف اس صورت میں قابل قبول ہیں کہ وہ اللہ کی اطاعت اور اس کی وفاداری کے مد مقابل نہ ہوں بلکہ اس کے ماتحت ہوں، ورنہ ایسی کوئی اطاعت اور بندگی قابل قبول نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے خلاف جا رہی ہو۔ اور یہی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کے لیے کوئی اطاعت نہیں ہے۔ اب یہ آیت اور یہ حدیث ایک آئینہ ہے ہم سب کے لیے کہ کیا ہمارے لیے خالق کی اطاعت زیادہ اہم ہے؟ نہیں، بلکہ ہمیں بھی بنی اسرائیل کی طرح مخلوق کی فکر ہے، کیونکہ مخلوق سے ہمیں ڈر ہے اور مخلوق سے ہمیں مفادات ہیں جو کہ ٹیمپریری ہیں، دنیا کے چند روزہ فائدے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس خالق کو بھول جاتے ہیں اور اس کی نافرمانی کر لیتے ہیں، اور بڑے سے بڑا جرم کرنے سے ہم نہیں کتراتے، اور
صرف اس دنیا کی چند روزہ زندگی کے چند سکے حاصل کرنے کے لیے، کچھ شہرت، کچھ مال، کچھ دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے ہم مخلوق کے تلوے چاٹتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ پھر فرمایا جا رہا ہے آیت میں، جب کوئی نزاع ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو۔ تو اسلامی نظام کی جو دوسری بنیاد ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے، اور یہ کوئی مستقل بذات اطاعت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ایک واحد عملی صورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے نا سیرت، وہ ایک ایسا مستند ذریعہ ہے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کے فرامین پر عمل کر سکتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت جو ہے وہ صرف اسی طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ڈائریکٹ جو جتنے بھی پیغامات تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے، اور پھر ان کے ذریعے ہم تک پہنچے، تو پھر ان کی اطاعت ہم پر لازم ہے۔ کوئی بھی اطاعت جو ہے وہ اللہ اور رسول کی سند کے بغیر معتبر نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے منہ موڑنا اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کے مترادف ہے، اور اس مضمون کے لیے یہ حدیث جو ہے اس چیز کو واضح کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اور اس نے خدا کی نافرمانی کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی طرف جو تم میں سے اولی الامر ہوں، یعنی کہ مذکورہ بالا دونوں اطاعتوں کے بعد ان کے ماتحت جو تیسری اطاعت ہے جو اسلامی نظام میں مسلمانوں پر واجب ہے، وہ ان اولی الامر لوگوں کی اطاعت ہے جو خود مسلمانوں میں سے ہوں، اور اولی الامر کے مفہوم میں وہ سب لوگ شامل ہیں جو مسلمانوں کی اجتماعی معاملات کے سربراہ کار ہوں، اب خواہ وہ ذہنی اور فکری رہنمائی کرنے والے علماء ہوں، یا سیاسی رہنمائی کرنے والے لیڈر، یا ملکی انتظام کرنے والے حکام، یا عدالت کے فیصلے کرنے والے جج، یا تمدنی اور معاشرتی امور میں قبیلوں اور بستیوں اور محلوں کی سربراہی کرنے والے شیخ یا سردار ہیں، بشرطے کہ وہ خود مسلمانوں کے گروہ میں سے ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کے متی ہوں۔ اگر یہ دونوں شرطیں ان کے اندر موجود ہیں تو پھر ان کی اطاعت کی جا سکتی ہے۔ اب یہ آیت بھی بہت سخت ہے اور بات بھی بہت سخت ہے۔ آیت تو سخت ہے ہی، لیکن جو آئینہ اس آیت کے اندر، جو آئینے میں عکس آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں، وہ بھی بہت بھیانک ہے۔ آپ دیکھیں، کیا آج ہمارے سیاستدان واقعی اولی الامر ہونے کے کرائٹیریا پہ پورے اترتے ہیں؟ کیا انہیں قرآن کی ایک آیت یا ایک سورت بھی یاد ہونا تو بہت دور کی بات ہے، یاد ہو جائے تو میں یقین نہیں کر سکتی کہ انہیں صحیح تلفظ کے ساتھ وہ یاد ہی ہو جائے، یا یاد ہونے کے بعد کیا وہ اس کی ڈیپتھ میں اس کے مفہوم کو جانتے ہیں؟ کیا وہ قرآن سے اتنے جڑے ہوئے ہیں کہ وہ اولی الامر ہونے کا اعزاز حاصل کر سکیں؟ کسی کو بھی قرآن سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہمارے جتنے عدالتوں کے جج، ہمارا اوپر سسٹم سارا قرآن سے دور ہے۔ قرآن جو ہے وہ صرف یاد کرنے کی کتاب نہیں ہے، یہ عمل کرنے کی کتاب ہے، اور معاف کرنا سکھاتا ہے ہمارا قرآن ہمیں۔ اور بنی اسرائیل کے انحطاط کی وجہ کیا بنی کہ ان کے عام طبقے نے قرآن کو، اپنی کتاب کو چھوڑ دیا، اور یہ کتاب کا علم صرف علماء تک رہنے دیا، اور پھر علماء نے اپنی مرضی سے اپنے من پسند فیصلے بھی اندر تحریفات کر کے شامل کر لیے اور اپنی عوام کو بھٹکا بھی دیا۔ تو آج اس دورے پرفتن میں ہر انسان کو، ہر مسلمان کو، چاہے وہ جس بھی جگہ پہ ہے، گھر میں ہے، گھر کا سربراہ ہے، کسی ادارے کا سربراہ ہے، کسی ملک کا سربراہ ہے، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا وہ سربراہ ہے، اس کا قرآن سے جوڑنا بہت ضروری ہے۔ تبھی یہ ملک صحیح سمت میں جائے گا، اور تبھی امت مسلمہ اس سوال سے اور اس پستی سے بچ سکے گی جس کا شکار بنی اسرائیل ہوئی، اور بنی اسرائیل تو اس دنیا میں مغضوب ہوئی ہے۔ ہمیں روزے قیامت ہمارا فیصلہ ہونا ہے، تو اس لیے دنیا کی اگر چند روزہ عزتیں آپ کو مل گئی ہیں تو ہمیں یہ کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم چوزن پیپل ہیں۔ تو پھر قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ جو اس طرح کے اولی الامر ہوں، جو قرآن اور سنت سے جڑے ہوں، تو ان کی ہر بات کو تسلیم کرنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔
تا وقتیہ کہ اسے معصیت کا حکم نہ دیا جائے، اور جب اسے معصیت کا حکم دیا جائے تو پھر اسے نہ کچھ سننا چاہیے اور نہ ماننا چاہیے، یعنی کہ اولی الامر بھی جب تک اللہ اور اس کے رسول کی کسی حکم کی خلاف ورزی کرنے کا حکم نہ دیں تب تک ان کی اطاعت کی جا سکتی ہے۔ جیسے ہی وہ ان حدود کو توڑیں تو پھر ان کی بالکل بھی کوئی اطاعت کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور رسول کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں ہے، اطاعت جو کچھ بھی ہے معروف میں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر ایسے لوگ بھی حکومت کریں گے جن کی بعض باتوں کو تم معروف پاؤ گے اور بعض کو منکر، تو جس نے ان کے منکرات پر اظہار ناراضی کیا وہ بری الذمہ ہوا، اور جس نے ان کو ناپسند کیا وہ بھی بچ گیا، مگر جو ان پر راضی ہو اور پیروی کرنے لگا وہ ماخوذ ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، پھر جب ایسے حکام کا دور آئے تو کیا ہم ان سے جنگ نہ کریں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، جب تک کہ وہ نماز پڑھتے رہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ترک نماز وہ علامت ہے جس سے ہمیں صریح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ وہ اطاعت خدا رسول سے باہر ہو گئے ہیں یا پھر اب ان کے خلاف جدوجہد کرنا درست ہے۔ تو آج ہمارے جتنے بھی اولی الامر ہیں، چاہے وہ سیاست دان ہیں اور چاہے وہ جس بھی رینک سے تعلق رکھتے ہیں، کیا وہ نماز پڑھتے ہیں؟ اس سوال کا جواب اب وہ ہم سب کو زیادہ اچھی طرح سے معلوم ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بدترین سردار وہ ہیں جو تمہارے لیے مبغوض ہوں اور تم ان کے لیے مبغوض ہو، تم ان پر لعنت کرو اور وہ تم پر لعنت کریں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ صورت ہو تو کیا ہم ان کے مقابلے پر نہ اٹھیں؟ فرمایا، نہیں، جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم کرتے رہیں، نہیں، جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم کرتے رہیں۔ تو اب اس حدیث میں اس شرط کو زیادہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اگر تو اولی الامر جو ہیں اپنی انفرادی زندگی میں نماز کے پابند ہوں تو پھر ان کے خلاف بغاوت نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ حدیث بتاتی ہے کہ نماز پڑھنے سے مراد دراصل مسلمانوں کی جماعتی زندگی میں نماز کا نظام قائم کرنا ہے، یعنی صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ایک انفرادی طور پر خود وہ پابند نماز ہوں، بلکہ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ان کے تحت جو نظام حکومت چل رہا ہو وہ کم از کم اقامت صلاۃ کا انتظام کرے۔ تو اس بات کا بھی ہم آج دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے حکومتیں اس چیز پر توجہ دیتی ہیں کہ نماز کی پابندی مدارس میں یا اسمبلیز میں نماز کا ٹائم ہو تو پھر اس چیز کا ایک رول ہو کہ نماز کا ٹائم ہو تو پھر ہر چیز ختم ہو اور نماز کی ادائیگی کو پہلے ترجیح دی جائے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تعویلا، اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ اب قرآن مجید کیونکہ صرف ایک ایسی کتاب نہیں ہے جس میں صرف ایک آئین دیا جائے، بلکہ کتاب جو ہے قرآن پاک جو ہے یہ تعلیم، تلقین، واعظ، نصیحت اور ارشادات سے ماخوذ ہے۔ اس لیے پہلے فقرے میں جو بھی قانونی اصول بیان کیے گئے اب دوسرے فقرے میں ان کی حکمت اور مصلحت سمجھائی جا رہی ہے، اور اس میں دو باتیں ارشاد ہو رہی ہیں۔ ایک یہ کہ درج بالا جو اصول بیان کیے گئے ہیں ان کی پیروی کرنا اسلام کا لازمی تقاضا ہے، اور مسلمان ہونے کا دعویٰ اور ان اصولوں سے انحراف، یہ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ دوسرے یہ کہ ان اصولوں پر اپنے نظام زندگی کو تعمیر کرنے ہی میں مسلمانوں کی بہتری بھی ہے، صرف یہی ایک چیز ان کو دنیا میں صراط مستقیم پر رکھ سکتی ہے اور اسی سے ان کی عاقبت بھی درست ہو سکتی ہے۔ اور یہ نصیحت ٹھیک اس تقریر کے خاتمے پر ارشاد ہوئی جس میں یہودیوں کی اخلاقی اور دینی حالت پر تبصرہ کیا جا رہا تھا۔ اس طرح ایک طرف تو نہایت لطیف طریقے سے مسلمانوں کو متنبہ کر دیا گیا کہ تمہاری پیش رو امت جو تھی یعنی کہ بنی اسرائیل وہ دین کے ان بنیادی اصولوں سے
منحرف ہو کر جس پستی میں گر چکی ہے اس سے عبرت حاصل کرو۔ اور جب کوئی گروہ خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی ہدایت کو پس پشت ڈال دیتا ہے اور ایسے سرداروں اور رہنماؤں کے پیچھے لگ جاتا ہے جو خدا اور رسول کے مطیع اور فرما بردار نہ ہوں، اور اپنے مذہبی پیشواؤں اور سیاسی حاکموں سے کتاب اور سنت کی سند پوچھے بغیر جب ان کی اطاعت کی جاتی ہے تو پھر وہ ان خرابیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جن میں بنی اسرائیل مبتلا ہوئے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے۔ اور یہاں پر صریح طور پر اب جو طاغوت کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس طاغوت سے مراد وہ حاکم ہے جو قانون الہی کے علاوہ کسی دوسرے قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہو، اور وہ نظام عدالت ہے جو نہ تو اللہ کے اقتدار اعلیٰ کی مطیع ہو اور نہ اللہ کی کتاب کو آخری سند مانتی ہو۔ لہٰذا یہ آیت اس معنی میں بالکل صاف ہے کہ جو عدالت طاغوت کی حیثیت رکھتی ہو اس کے پاس اپنے معاملات کے فیصلے لے جانا ایمان کے منافی ہے، اور خدا اور اس کی کتاب پر ایمان لانے کا لازمی جو ہے نا اقتضا یہ ہے کہ آدمی ایسی عدالت کو جائز تسلیم کرنے سے انکار کر دے۔ قرآن کی روح سے اللہ پر ایمان اور طاغوت سے کفر دونوں لازم و ملزوم ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور طاغوت دونوں کے آگے بیک وقت جھکنا یہ عین منافقت ہے۔ آیات اتنی سخت ہیں کہ زبان جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہی، کیونکہ آج مسلمان جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں، جہاں پہ امت مسلمہ پہنچ چکی ہے، جہاں پہ خصوصاً ہم پاکستان کے لوگ پہنچ چکے ہیں، یہاں پر تو عدالتوں کا نظام بھی آپ کے سامنے ہے اور حکومتوں کے معاملات بھی آپ کے سامنے ہیں۔ کوئی بھی حاکم، کوئی بھی لیڈر ہمارا وہ ایسا نہیں ہے جو ایک امت کا مفاد سوچ رہا ہو، جو بینگ مسلم کوئی ایفرٹ پٹ کر رہا ہو۔ جو کوئی دیندار ہے، جو کوئی تھوڑا سا ایمان والا ہے، اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جا رہا ہے جو کہ دور جاہلیت میں سچ کی آواز بلند کرنے والوں کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ اور جو قاتل ہیں، جو بھی، میں سیاسی معاملات میں بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن بحیثیت مجموعی اگر دیکھا جائے تو آج ہمارے ملک کے حالات بھی بہت زیادہ جو ہیں، عدالتی حالات بھی، عدالتی معاملات بھی اور سیاسی معاملات بھی، ہر چیز جو ہے وہ ان آیات کو جب پڑھتے ہیں تو دل جو ہے وہ لرزنے لگ پڑتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج سے 1400 سال پہلے جب اللہ تعالیٰ یہ آیات نازل کر رہا تھا تو شاید وہ ہمارے لیے ہی نازل کر رہا تھا، کیونکہ آج کی یہ جو آیات ہے نا، آج کے دور پر بالکل ایک آئینہ ہے مسلمانوں کے لیے، لیکن ان آیات سے ہم چشم پوشی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام رویوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم سے پہلے بے شروع امتیں تھیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے منصب دیا تھا امامت کا، اور وہ ان امانتوں میں خیانتیں کر گئے، اور آج وہ منصب امامت جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، تو آج ہم بھی ان امانتوں میں اسی طرح خیانت کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو، امت مسلمہ کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کا تڑپا دے، آمین۔